تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف استثناء کے حوالے سے تقریباً اس کی مکمل بحث پڑھی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حروف استفہام۔ استفہام، استفہم یستفہم استفہاماً، آگے انشاءاللہ آپ علم الصرف کے اندر پڑھیں گے، باب استفعال سے ہے سمجھ طلب کرنا، فہم طلب کرنا کسی سے۔ آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی دوسرے سے آپ سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں تو یہ پوچھنا استفہام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سمجھنے کے لیے پوچھنا ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ استفہام کہلاتا ہے۔ استفہام کی اصطلاحی تعریف حروف استفہام کی وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ایسے حروف حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ اب استفہام کے حروف تقریباً بہت سے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں، جو مشہور ہیں، جو اصل حروف استفہام ہیں، وہ ہے حمزہ اور حل۔ وہ ہے کیا؟ حمزہ اور حل۔ کیفہ کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، کیفہ کے ذریعے بھی، اس کو بھی استفہام میں بھی شمار کیا، استفہام کے علاوہ دوسرے بعض حروف میں بھی اس کو شمار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ استفہام کے آپ نے حروف سمجھ لیے، دو حروف ہیں، کون کون سے؟ حمزہ اور حل۔ جیسے دیکھیں قرآن مجید میں مثال آتی ہے اَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، معلومات لی جا رہی ہے، کیا آپ یوسف ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پتہ چلا آپ کو؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب استفہام دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی دو قسمیں ہیں استفہام کی۔ ایک ہوتا ہے استفہام حقیقی، جس میں حقیقتاً مقصد ہوتا ہے کسی چیز کے جاننے کا، کسی چیز کے بارے میں حقیقتاً سوال کیا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سوال کر رہے ہیں، تو گویا کہ حقیقت میں آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس سے، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ تو مجھے حالت پتہ نہیں ہے آپ کی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیف حالک، کیف حالکی، ٹھیک ہے؟ مؤنث کے لیے کیف حالکی، مذکر کے لیے کیف حالک، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو آپ مجھے جواب دیتے ہیں انا بخیر والحمد للہ انا علی احسن حال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حقیقتاً میں پوچھ رہا ہوں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سوال کیا تھا اَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو وہ حقیقتاً معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور دوسرا استفہام ہے استفہام مجازی۔ استفہام مجازی میں یعنی اس میں کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی استفہام انکاری ہوتا ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استفہام اختیار کیا جاتا ہے، کبھی تحقیر کے لیے، کبھی ترغیب، یعنی یہ اس طرح کے استفہامات ہم اپنی عام لوکل زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو بولتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بچے کو کوئی کام بتایا، کسی کام سے روکا، بعد میں وہ کر رہا ہے، آپ پھر پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ تو اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ میں نے منع کیا تھا یا نہیں، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کے علاوہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کچھ مقاصد میں نے لکھے ہیں یہاں پر۔ انکار، جیسے افی اللہ شک، کیا اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے؟ تو یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے پوچھا جا رہا ہے شک ہے یا نہیں، بلکہ استفہام انکاری ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، انکار ہو مقصد ہے یہاں پر۔ اسی طرح توبیخ کے لیے، تعجب کے لیے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تعجب اور حیرانگی کے لیے یہاں پر استفہام لایا گیا۔ اسی طرح توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا تھا؟ یہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم نے اردو میں نے جملہ بولا نا، کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی منع کیا تھا میں نے آپ کو اس کام سے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ تحقیر کے لیے، کبھی کبھار کسی کو حقارت کے لیے دیکھنے کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ احاد الذی بعث اللہ رسولہ، کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟
کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو تحقیر حقارت کی نظر کے لیے انہوں نے استفہام لایا۔ کبھی کبھار ترغیب کے لیے استفہام استعمال کیا جاتا ہے، الا تجاہدون، کیا تم جہاد نہیں کرتے ہو؟ تو ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قرآن مجید آپ کھولیں، احادیث رسول اللہ کھولیں، آپ بہت سے آپ کو استفہام کی مثالیں وہاں سے مل جائیں گی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا استفہام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حروف شرط۔ حروف شرط، شرط کہتے ہیں گھیرا لگانا۔ شرط کیسے کہتے ہیں؟ گھیرا لگانے کو کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی ایسا جملہ جس میں ایک کام کا دوسرے کام پر منحصر ہونا بیان کیا جائے کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، تو اس کام کے ہونا جو ہے یہ منحصر ہے اس کام کے کرنے پر۔ تو جب ایک کام دوسرے کام پر ایک کام منحصر ہو دوسرے کام کے اوپر، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کی شرط ہوتی ہے، شرط لگائی جاتی ہے۔ مثالوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال سے پہلے دیکھیں، حروف شرط دو ہیں، ان اور لو، دونوں کا معنی ہے اگر۔ ان کا معنی بھی کیا ہے؟ اگر ہے۔ لو کا معنی بھی کیا ہے؟ اگر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ اسی طرح وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، ٹھیک ہے۔ اب جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے، یعنی جس جملے کے اندر حروف شرط سے ابتدا ہو رہی ہو، تو لا محالہ ایسے جملے کو ہم جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ تو جملہ شرطیہ جو ہے یہ دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے پارٹس کو ہم شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ہمیشہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں پر جملہ شرطیہ آ رہا ہوگا آگے جملہ جزائیہ بھی ہوگا، یعنی شرط ہے تو شرط کے مقابلے میں جزا اس کا بدلہ بھی ہوتا ہے۔ دو جملے ہیں نا، ایک جملے کا سمجھنا، ایک جملے کا ہونا، ایک کام کا ہونا دوسرے کام کے ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں، احادیث میں جہاں کہیں بھی شرط آئے گی تو لا محالہ وہاں پر جزا موجود ہوگی۔ جیسے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ اب آیت کے اندر یہ جو اگلا جملہ ہے نا یہ جزا ہے، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں خیر کے کام اور بہت زیادہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ یہ کیا ہے؟ آگے جزا ہے۔ ان تصم تصب، ان تصم تصب، ان تصم تصب، کیا مطلب ہے؟ اگر تو روزہ رکھے گا تو تو ثواب پائے گا۔ ان تصم تصب، ان تأکل آکل، اگر آپ کھائیں گے تو میں بھی کھاؤں گا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ دیکھیں ایک چیز دوسری کے اوپر کیا ہے؟ منحصر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں، آپ نے وہ مثالیں نکالنی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ لیٹر آف وارننگ، جن کے ذریعے وارننگ دی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ تنبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ کرنا، کسی کو خبردار کرنا۔ وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو خبردار کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کی بات غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بھی جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں جن میں شروع میں حروف تنبیہ آتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ سننے والے کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ غور کریں، یہ اہم بات ہو رہی ہے۔ ان میں پہلا ایک دو لفظ ہیں الا، اسی طرح کلا، الا، الا جیسے دیکھیں الا انہم هم السفہاء، خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہ بے وقوف ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون۔ تو یہ کیا ہیں؟ حروف تنبیہ ہیں۔ حروف تنبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا حروف استفہام، حروف شرط، حروف تنبیہ۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور ان کی مثالیں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ مثالیں نکالیں، انشاءاللہ آپ کو مزید بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔